الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ انتہائی قابل احترام سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جن احادیث کو سمجھنے جا رہے ہیں ان کا موضوع یہ ہے کہ قرض کی واپسی میں جو قرض دار ہے وہ اپنی اگر قرض کی واپسی میں ٹال مٹول کرتا ہے، جان بوجھ کر قرض نہیں ادا کرتا، طاقت رکھنے کے باوجود بھی قرض کی رقم کو واپس نہیں کرتا، تو اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کی سزا کیا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا مال بطور قرض لے اور وہ نیت اس کے ادا کرنے کی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، اور جو شخص جس نے مال بطور قرض لیا ہوا اور نیت ادا کرنے کی نہیں رکھتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی اس نیت کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر کسی شخص نے قرضہ لیا ہوا ہے کسی سے، اور وہ شخص جس نے قرضہ دیا ہے وہ جب تقاضا کرتا ہے کہ مجھے میری دیا گیا مال یا رقم جو بھی چیز ہے جو قرض میں دی گئی تھی واپس کرو، اور یہ شخص آگے سے ٹال مٹول کریں یا اس کی نیت یہ ہو، نیت میں کھوٹ ہو کہ میں یہ واپس نہیں کروں گا، طرح طرح کے بہانے بنا کر، یا کئی دفعہ تو لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں، ہمارے معاشروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرض جس بندے نے دیا ہوتا ہے جب وہ اس کا تقاضا کرتا ہے تو جو مقروض ہوتا ہے وہ الٹا اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، ظلم کرنے کی طرف چلا جاتا ہے، یا اس پہ جھوٹے الزامات لگا کر اس شخص کو پھنسوا دیتا ہے جس نے قرض دیا ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرض کی ادائیگی نہ کرنے والے شخص یعنی ٹال مٹول کرنے کی قانونی سزا کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کر سکنے والے کا ٹال مٹول حلال کر دیتا ہے اس کی آبرو کو اور اس کی سزا کو۔ آبرو کے حلال کر دینے کا مطلب یہ ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ جو شخص قرض لے اور باوجود قدرت کے ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے، اس کا یہ جرم ایسا ہے کہ معاشرے کی نگاہ میں اس کو گرایا جا سکتا ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اگر اسلامی نظام کسی ملک کے اندر قائم ہو اور وہاں کوئی ایسا شخص پایا جائے تو اسلامی نظام کے کارندے اس کو سزا دے سکتے ہیں، اور اس کو سبق سکھانے کے لیے دوسرے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ان احادیث سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ دین اسلام نے ہمیں حکمت کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ ایک طرف رحم دلی کا بھی کہا گیا، اور دوسری طرف جب کوئی شخص قدرت رکھنے کے باوجود اس طرح کے کاموں کی طرف آ جائے کہ جس سے پھر سزا کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے یا کوئی قانونی کارروائی کر کے اس کا حل کیا جا سکتا ہے، تو وہ حکمت بھی اسلام نے ہمیں سکھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی نظام کے لیے تمام مسلمانوں کو جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔